گاما پہلوان جسے موت کے سوا کوئی زیر نہیں کر سکا، دنیا بھر میں سینکڑوں کشتیاں لڑیں، سب کو پچھاڑ دیا۔ کیا گاما پہلوان کلثوم نواز کے نانا تھے؟ غلام حسین المعروف گاما پہلوان دنیا پہلوانی کے ایک ایسے بادشاہ تھے جس کی جگہ آج تک کوئی نہیں لے سکا۔ ساری زندگی ناقابل شکست رہنے کا اعزاز ہو یا کوئی اور کارنامہ، گاما نے فن پہلوانی میں ایسی تاریخ رقم کی کہ اس سے پہلے یا شاید بعد میں کوئی بھی دوسرا پہلوان رقم نہ کر سکے۔ مارشل آرٹس کی دنیا کے بے تاج بادشاہ بروس لی بھی گاما پہلوان کے بہت بڑے مداح تھے۔ گاما پہلوان کسی دیو مالائی کردار کا حقیقی روپ تھے۔ انہیں مشرق کا ہیروکلس کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ گھنی لمبی مونچھیں، قد 5 فٹ 7 انچ، چوڑا سینہ تقریباً 46 انچ اور کمر 34 انچ تھی، لیکن مزاج ایسا کہ کبھی کسی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ دیسی کشتی لڑنے والے پہلوانوں کا خوف ہوتا ہے کہ وہ بوڑھے نہ ہو جائیں، لیکن گاما پہلوان تادم مرگ شاید بوڑھا نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 50 برس کشتی لڑی اور پھر شاید مایوس ہو کر کنارہ کشی اس لیے اختیار کر لی کہ کوئی بھی پہلوان اکھاڑے میں ان کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا۔ تقریباً 400 مقابلوں میں فتح ان کے نام پر ریکارڈ ہے اور وہ زندگی بھر ناقابل تسخیر رہے۔ گاما پہلوان 22 مئی 1878 کو بھارتی شہر امرتسر کے گاؤں جبوال میں پہلوانی سے وابستہ ایک مسلمان کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد محمد عزیز بخش بھی پہلوان تھے اور ان کے بڑے بھائی امام بخش بھی پہلوانی کا ایک روشن باب تھے۔ گاما پہلوان کی عمر 6 سال ہی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے نانا نون پہلوان کے زیر اثر رہے۔ نانا کے انتقال کے بعد ان کے ماموں ایدا پہلوان نے ان کی تربیت کی۔ گاما پہلوان پہلی بار پہلوانی کے میدان میں اس وقت منظر عام پر آئے جب 1888 میں ریاست جودھ پور کے مہاراجا نے پہلوانی کا ایک مقابلہ منعقد کروایا۔ اس مقابلے میں ہندوستان بھر سے 400 سے زائد پہلوانوں نے شرکت کی۔ اس وقت گاما کی عمر صرف 10 برس تھی۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر مادھیہ پردیش کی ریاست دتیا کے مہاراجا کے زیر سایہ پہلوانی کی تربیت حاصل کی۔ گاما پہلوان پر قسمت کی دیوی اس وقت مہربان ہوئی جب 1895 میں انہوں نے 17 برس کی عمر میں اس وقت کے رستم ہند رحیم بخش سلطانی والا کو مقابلے کی دعوت دی۔ رحیم بخش سلطانی والا کا تعلق بھی ایک کشمیری خاندان سے تھا۔ گاما پہلوان نے رحیم بخش کو زیر کر کے رستم ہند کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ 1910 تک گاما پہلوان رحیم بخش سلطانی والا کے علاوہ ہندوستان کے تمام نامور پہلوانوں کو چت کر چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی امام بخش پہلوان کے ہمراہ یورپ اور انگلستان کا دورہ کیا اور دنیا کے نامور پہلوانوں امریکہ کے بینجامن رولز، عالمی چیمپئن پولینڈ کے زبسکو، یورپی چیمپئن سوئٹزرلینڈ کے جوہن لم اور سویڈن کے جیسی پیٹرسن جیسے پہلوانوں کو پچھاڑا۔ 1910 میں بینجامن گاما پہلوان اور امام بخش پہلوان کو اپنے ساتھ یورپ لے گیا، لیکن اٹلی اور فرانس میں کوئی پہلوان ان کے مقابلے میں نہ آیا۔ پھر وہ لندن پہنچے جہاں دنیا بھر کے مشہور پہلوان جمع تھے۔ یہیں گاما پہلوان نے اعلان کیا کہ جو پہلوان ان سے 5 منٹ تک کشتی لڑے گا وہ انہیں 5 پاؤنڈ انعام دیں گے۔ چنانچہ گلاسکو، لیورپول، مانچسٹر وغیرہ میں 40 کشتیاں ہوئیں، لیکن کوئی انہیں پچھاڑ نہ سکا تھا۔ بعد میں امریکی رستم رولینڈ نے کشتی لڑی اور گاما نے اسے بھی چند منٹوں میں گرا دیا۔ 1910 میں لندن میں زبسکو کو ہرا کر رستم زمان کا ٹائٹل اپنے نام کیا اور سونے کی بیلٹ کے حقدار بھی قرار پائے۔ ان کا یہ اعزاز 109 برس گزر جانے کے باوجود آج بھی قائم ہے۔ 1947 میں گاما پہلوان کا خاندان امرتسر سے لاہور کے علاقے موہنی روڈ پر منتقل ہو گیا تھا، جو کہ ایک ہندو آبادی والا علاقہ تھا۔ شہر میں فسادات کی فضا تھی اور بلواؤں کا خطرہ تھا۔ اس دوران گاما پہلوان اور ان کے خاندان کے افراد ہندو خاندانوں کی حفاظت کے لیے محلے کے باہر کھڑے ہو جاتے تاکہ کوئی ان پر حملہ نہ کر سکے۔ جب تک تمام ہندو خاندان وہاں سے باحفاظت انڈیا منتقل نہیں ہو گئے، انہوں نے یہ ذمہ داری نبھائی۔ گاما پہلوان روزانہ 3000 ڈنڈ لگاتے تھے۔ گاما بیٹھکیں لگانے کے لیے 95 کلو وزنی بھاری ڈسک اٹھاتے اور ورزش کرتے تھے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سپورٹس میوزیم پٹیالہ پنجاب کی جانب سے گاما پہلوان کو مہاراجا آف دتیا روزانہ 2 بکروں کا گوشت، 3 کلو مکھن، 6 گیلن دودھ، 3 ٹوکریاں پھل اور 20 پاؤنڈ بادام کی سردائی فراہم کرتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد گاما پہلوان اپنے خاندان کے ہمراہ لاہور آ گئے، جہاں انہوں نے اپنے بھائی امام بخش اور بھتیجوں بھولو برادران کے ساتھ بقیہ زندگی گزاری۔ گاما نے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین سے درخواست کی تھی کہ اگر حکومت میری خوراک کا بندوبست کر دے تو میں دنیا بھر کے ٹائٹلز پاکستان کی جھولی میں ڈال سکتا ہوں، مگر گورنر جنرل کو جب گاما پہلوان کی خوراک کا علم ہوا تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معاملہ حکومت کو بھجوا دیا۔ گاما پہلوان سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کے نانا بھی تھے۔ گاما پہلوان بلا شبہ پاکستان
خاندان کے عظیم سرمایہ تھے۔ انہوں نے اپنی آخری زندگی قسم پرسی کی حالت میں گزاری، گھر کا نظم و نسق چلانے کے لیے اپنے ٹائٹلز تک بیچے۔ آخری ایام میں بیمار ہوئے، لیکن حکومت نے ان کے علاج میں کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہ کی اور فن پہلوانی کے بے تاج بادشاہ گاما پہلوان 82 سال کی عمر میں 23 مئی 1960 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لاہور میں پیر مکی مزار کے قریب قبرستان میں ان کی تدفین کر دی گئی۔